الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ جمعہ کو روزے سے متعلق بعض باتیں عرض کی گئی تھی. رمضان المبارک کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں نماز کی طرف کچھ توجہ ہماری بڑھ جاتی ہے. بہت سے لوگ جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتے تھے وہ اہتمام کرنے لگتے ہیں، اور بعض وہ احباب جو نمازوں سے غفلت برتتے تھے رمضان کے مہینے میں نمازوں کی طرف ان کی بھی کسی نہ کسی درجے میں توجہ ہونے لگتی ہے. آج نماز ہی سے متعلق بعض باتیں عرض کی جائیں گی. دین جن بنیادوں پر قائم ہے ان میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا مقام نماز کا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اسی پر پورا دین گویا قائم ہے. اس میں پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شہادت کا مطلب ہے اس کا اعلان کرنا، اظہار کرنا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ وہ مسلم سماج کا ایک فرد ہے. دوسری چیز آپ نے بتائی
نماز کا قائم کرنا. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی بیت اللہ کا حج کرنا. اور پانچویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. یہ جو دین کی 5 بنیادیں بتائی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بنیادوں پر پورا دین قائم ہے. یہ بنیادیں کمزور ہوں گی تو دین کی عمارت بھی کمزور ہوگی. یہ 5 بنیادیں مضبوط ہوں گی تو دین کی عمارت بھی مضبوط ہوگی. کوئی ایک بنیاد مضبوط ہوگی تو سب تک دین مضبوط ہوگا، اور کوئی بنیاد اگر کمزور ہوگی تو اسی لحاظ سے دین بھی کمزور ہو جائے گا. اس میں کلمہ شہادت کے بعد نماز کا ذکر ہے. قرآن مجید میں بہت تفصیل سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو نماز کا ہمیشہ حکم دیا ہے. قرآن مجید میں ان پیغمبروں کی نمازوں کا، اللہ سے ان کے تعلق کا، نمازوں کے حق میں ان کی تعلیم کا، نمازوں کے لیے ان کی دعاؤں کا بکثرت ذکر ہے. خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ اور ان کے والد حضرت زکریا، حضرت شعیب، بہت سے پیغمبروں کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے نماز کا اہتمام کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے کو تاکید کی کہ وہ نماز کی پابندی کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بار بار یہاں آتا رہا ہے. انہوں نے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. حضرت ابراہیم تو اللہ کے خاص بندے تھے، وہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی ایسے ہی کر دے، میری جو اولاد ہو وہ بھی نماز قائم کرے. اے اللہ ہماری یہ دعا سن لے. نماز کے لیے اس میں جو تڑپ ہے، جو بے چینی ہے اور اللہ سے جو طلب ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میں ایسا ہو جاؤں کہ نماز قائم کروں، اقامت صلاۃ مجھ سے ہو اور میری اولاد بھی اسی راستے پر چلے. پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری دعا سن لے، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تمام پیغمبروں کی تعلیم کا حصہ رہا ہے. اور اتنی بات کافی ہے ہمارے لیے کہ جو پیغمبروں کی سنت ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انہی کے راستے پر تمہیں چلنا ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا تھا، آپ ان کے راستے پر چلیے. تو یہ جو تعلیم دی گئی ہے یہ اسی لیے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اور انبیاء کی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں اس میں اس پہلو کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے ان کی کیا بے چینی تھی.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تعلیم دیتے تھے. ظاہر ہے کہ خود نماز کے پابند رہے ہوں گے، نماز کی پابندی کا ذکر اس میں موجود ہے گویا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اسی لیے کہ ہم محسوس کریں کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے نماز کا قائم کرنا. آدمی کسی کے راستے پر چلتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ میں اس کے راستے پر چل رہا ہوں، میرا وہ رہنما ہے. ہمارے رہنما تو اصلاً اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی کے ساتھ قرآن نے کہا گیا کہ نماز تم پر فرض ہے. ایک جو نہیں جگہ نہیں، بے شمار مقامات پر کہا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یہ حکم ہے. یہ حکم جو ہے اس سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو. کہیں کہا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور کہیں کہا کہ سجدہ کرو، یہ حکم ہے. اور کہیں کہا گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، قوموا للہ قانتین، ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہ احکام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی درخواست کی گئی ہے یا فضیلت بیان ہوئی ہے. اس کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں، اور ان فضیلتوں کو اگر جمع کیا جائے تو کتابیں تیار ہو جائیں گی. فرمایا گیا کہ یہ فرض ہے تم پر کہ نماز قائم کرو، اور نماز میں رکوع سجدہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو قرآن میں بار بار اس بات کا حکم دیا گیا کہ نماز تمہیں قائم کرنی ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو بھی تقاضے ہیں، قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک صاف ہو، غسل کرے، وضو کرے. اس کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں کہ نماز سے پہلے نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو شرائط ہیں، ان کی بھی تفصیل بیان کر دی گئی کہ نماز ان شرائط کے ساتھ ضروری ہے تمہارے لیے، کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے. اور نماز قائم کرنے کے اندر یہ بھی بات شامل ہے کہ آدمی اس طریقے سے نماز پڑھے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ نے نماز پڑھ کے دکھایا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح نماز پڑھ رہا ہوں ایسے تم بھی پڑھو. اسی سے لوگوں نے نماز سیکھی. تو آپ کا یہ ارشاد کہ میں نے جسے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھو، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. تو فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کرو. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن شریف کے شروع ہی میں آپ دیکھتے ہیں الف لام میم میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ کتاب ہے جس کا پیغمبروں کی زبان سے اعلان ہوتا رہا ہے. وہ کتاب ہے یہ، اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور کون ہے متقی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وحی پر، رسالت پر، قیامت پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں. اور یہ بات بھی قرآن میں بتائی گئی کہ نماز کیوں قائم کی جائے. نماز کیوں قائم کریں، یہ بات بھی قرآن میں بتائی گئی. قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آخری آیت ہے سجدہ کرو خدا سے قریب ہو جاؤ. آیت سجدہ ہے، فرمایا گیا سجدہ کرو خدا سے قریب ہو جاؤ. نماز تو خدا سے قریب ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے کسی اور صورت میں نہیں ہوتا. سجدہ انسان کے بندہ ہونے کی آخری علامت ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دے. تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ تمہاری زندگی میں اس سے تبدیلی آئے گی. ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم جیسے تھے ویسے ہی ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ سوال بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ نماز کے ذریعے تبدیلی آئے گی تمہارے اندر. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، پڑھو بھی سناؤ بھی. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ نماز قائم کرو. اللہ کی کتاب سے اس کا قریب ترین رشتہ یہ ہے. اللہ کی کتاب تلاوت ہم کر رہے ہیں لیکن نماز کو بھول رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو. اللہ کی کتاب جو تمہارے پر نازل ہو رہی ہے اس کی تلاوت کرو، پڑھو اور سناؤ، اور نماز قائم کرو. بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے. نماز کا پڑھنے والا بے حیائی کے کام نہیں کرے گا، منکرات میں نہیں پھنسے گا. یہ نماز کا فائدہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نماز، بہت سے لوگ نمازی ہیں نہیں لیکن منکرات سے نہیں بچتے. اس میں اس کو ان کا نماز کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر نماز منع کرتی ہے، ہر رکعت منع کرتی ہے، ہر رکوع منع کرتا ہے، ہر سجدہ منع کرتا ہے، ہر آیت منع کرتی ہے کہ فحشا سے دور رہو، منکر سے دور رہو. اگر میں اور آپ عمل نہ کریں اس پر تو نماز کا قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا اس نے کہ مار مار کے ان کو منکرات سے روکو. ایسا نہیں. نماز اپنا کام ضرور کر رہی ہے. حضرت شعیب سے ان کی قوم والے پوچھتے ہیں یہ جو تم نماز کا ذکر کرتے ہو، اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہو، کیا اس کا یہ بھی تقاضا ہے الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء؟ کہا کہ تمہاری نماز اس سے بھی منع کرتی ہے کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں اور ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہ کریں. یہ حکم دے رہا ہے. ارے نماز ٹھیک ہے، پوجا پاٹ ہوتی ہے، تم نے نماز کو اس سے جوڑ دیا کہ نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو اور غیر خدا کی بندگی چھوڑ دو اور اپنے مال میں اس طرح تصرف کرو، اسے اس طرح استعمال کرو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ حیرت کے ساتھ پوچھتے تھے یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ آدمی پوجا پاٹ کرتا ہی ہے، یہ سب کہاں اس میں شامل ہو گیا؟ تو کہا کہ تمہاری نماز اس سے روکتی ہے. تم تو بہت بڑے سمجھدار اور عقل مند معلوم ہوتے ہو. تو یہ بات بتائی گئی قرآن میں کہ نماز پڑھنے والا برائیوں سے بچے گا اور بچنا چاہیے اسے. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا نماز جب چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص یا کوئی قوم تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، خواہشات کی پیروی کرنے لگے گی. سورہ مریم میں بعض انبیاء کا ذکر ہے. ان کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نماز چھوڑ بیٹھے. ان کو اقامت نماز کا حکم دیا گیا تھا
انہوں نے اسے ضائع کر دیا. ایک سرمایہ، ایک دولت جو ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی، اسے کھو دیا. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے، اسے انہوں نے ضائع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ واتبعوا الشہوات، واتبعوا الشہوات، خواہشوں کے پیچھے چلنے لگے. اللہ کو بھولنے کے بعد یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آدمی خواہش کے پیچھے چلنے لگتا ہے. تو کہاں کہ وہ لوگ خواہش کے پیچھے چلنے لگے. اور فسوف یلقون غیا، وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ اپنی اس گمراہی کا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، جہنم میں جائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی نے نماز چھوڑ دی اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے لگا. کوئی معمولی جرم نہیں ہے یہ. کہاں فسوف یلقون غیا، وہ وقت آنے والا ہے، جلد آنے والا ہے، جبکہ یہ اپنی گمراہی کا نتیجہ دیکھیں گے، جہنم میں جائیں گے. ظاہر ہے کہ وقت آنے والا ہے انسان کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ انسان اگر بننا چاہے، سنورنا چاہے، تو اس کا راستہ سوائے نماز کے اور کوئی ہے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہوتی. جیسے اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ اغویات پر تو تیری نعمتیں ہیں، ہم پر کوئی نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ نماز، صبر اور نماز سے مدد لو. قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکلات میں مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. کہا کہ مشکلات آئیں گی، زندگی ہے تو آزمائشیں بھی ہیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہو تو یقیناً آزمائشیں آئیں گی. تو راستہ یہ بتایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے. مدد طلب کرو صبر سے مطلب یہ ہے کہ حالات کی سختی کو دیکھ کے گھبرا نہ جاؤ، ہمت نہ ہارو، بزدل بن کے نہ بیٹھ جاؤ، مردوں کی طرح حالات کا مقابلہ کرو. پیچھے ہٹنے لگو گے تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں آگے نہیں بڑھا دے گی. صبر کرو، صبر اسی کا نام ہے کہ آزمائش میں جمنا. کہا کہ صبر کرو. اور دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری چیز کیا چاہیے؟ وہ یہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط کرو. اس کے بعد کہا آدمی دنیا کی باتیں کر سکتا ہے یہودیوں کی طرح، نماز کی پابندی کرنا، نماز سے مدد حاصل کرنا آسان نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آسان نہیں ہے. مصیبت آئے تو جم جائے اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے اللہ پریشانی آ گئی ہے، تیری مدد چاہیے. آج کتنے مصائب اور مشکلات کا ہم ذکر کرتے ہیں، کبھی خیال بھی چاہتا ہے کہ مردوں کی طرح مقابلہ کریں اور اللہ سے مدد چاہیں. ہزار تدبیریں سوچتے ہیں، ہزار ترکیبیں اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن نہیں چاہتا کہ ہم اس کی پابندی کریں. قرآن نے کہا کہ نماز کی پابندی وقت کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے لیے ہر کام کا وقت متعین ہے سوائے نماز کے. قرآن نے کہا جنگ کی حالت الگ ہے، اس میں تو کچھ اوقات بدل سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو جائیں گی نمازیں، لیکن جنگ کی حالت نہیں ہے تو نماز وقت کے ساتھ فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے فرض کیا ہے وقت کے ساتھ. تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم جب چاہے پڑھ لو. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے کہ اس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. اے بزرگ اور دوستو، نماز سے متعلق اتنی باتیں، اتنی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے کہ ایسے خطبے خدا جانے کتنے ہوتے رہیں گے اور وہ تفصیلات ختم نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو ہم ذہن میں رکھیں
ان پر غور کریں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.